اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ خب تاریخ علم منطق میں آج ایک اہم موضوع پر بات ہوگی، وہ ہے منطق جدید یا منطق ریاضی۔ یہ آج کل انٹرنیشنل لیول پر اسی منطق کے اوپر گفتگو ہوتی ہے، یونیورسٹیز میں پڑھائی جا رہی ہے۔ اس کو مختصر طور پر جاننا ضروری ہے۔ یہ منطق جدید جو ہے وہ بہت مفصل ہے، منطق ارسطو کی نسبت بھی مفصل ہے، اس کی کئی شاخیں ہیں نیچے۔ بہرحال ضروری ہے کہ جو منطق میں کام کر رہے ہیں وہ حتماً اس جدید منطق سے بھی آشنا ہوں، پڑھیں، اس کو نصاب میں شامل ہونا چاہیے۔ اور ظاہر سی بات ہے جب پوری دنیا میں علمی جو محفلیں ہیں، کالج یونیورسٹیز ہیں مثلاً، اور جہاں منطق پڑھائی جاتی ہے اس میں منطق جدید کا یا منطق ریاضی کا دور رہا ہے، تو اس میں پیچھے نہیں رہا جانا چاہیے۔ اس کو حتماً تدریساً جو ہے پڑھنے کی ضرورت ہے، چونکہ اس کے نام سے واضح ہے کہ یہ کیا ہے، منطق ریاضی، یعنی ریاضی جو ہے اس میں دخیل ہے، اور اس میں منطق ارسطو کی طرح نہیں ہے جس میں جملے ہوتے ہیں۔ اس میں ایک جو اس کی خاصیت ہے وہ اس کے علامتیں ہوتی ہیں۔ جیسے مثلا آپ علامتیں ایک حد تک پڑھی ہے نا، جیسے قیاس کو الف بے ہے، بے جیم ہے تو الف جیم ہے، اس سے بھی دقیق تر جو ہے اس میں علامتیں موجود ہیں، اور سیکھنے کی ضرورت ہے۔ بغیر تدریس کے اس کو اسٹڈی کرنا مشکل ہے۔ بہرحال منطق جدید پہ کام ہو رہا ہے۔ انگلش میں تو کافی لیکچر آپ کو مل جائیں گے۔ اردو زبان میں میں نے ابھی تک نہیں دیکھا کہ کسی نے جدید منطق کو اردو میں ریکارڈ کیا ہو یا ویڈیو موجود ہو، یعنی میں نے سرچ کیا، نہیں ملی مجھے، شاید ہو کسی پروفیسر نے اس کے اوپر کام کیا ہو۔ عرض کرتا ہوں میں، تو بہرحال یہ ایک اردو میں بھی اس کو آنا چاہیے، جو اچھے طریقے سے اس مطلب کو حل کریں۔ میرے جیسا بندہ ریاضی میں کمزور ہے تو منطق جدید میں بھی کمزور ہی رہے گا۔ جن کے ذہن ریاضیاتی ہوں گے وہ اچھے طریقے سے اس کو سیکھ بھی سکتے ہیں اور اس کو بیان بھی کر سکتے ہیں۔ عرض کرتا ہوں بحث اب یہاں پر یہ ہے کہ آیا ارسطوئی منطق جو ہے اس کا دورہ ختم ہو گیا ہے، اور جدید منطق نے آ کے ارسطوئی منطق کو بالکل ختم کر دیا ہے۔ یہ اب تاریخ کی بات ہو گئی ہے، اب جو ہے وہ اب جدید منطق کے ساتھ چلیں۔ تو ایک فکر یہ پائی جاتی ہے، مثلا جو بہت زیادہ ارسطوئی منطق سے آشنا نہیں ہیں، اور بعض افراد اس بات کا شعار نعرہ لگاتے ہیں کہ جدید منطق نے آ کر اب ختم کر دیا ارسطو کا، اب دور ختم، منطق ختم، ارسطو کی منطق جو ہے وہ اب انسان کو ترقی نہیں دے سکتی، ارسطو کی منطق کا دور ختم ہو گیا ہے، اب بے فائدہ ہو گیا ہے، اب اس طرح کا شعار جو ہے وہ ملتا ہے ہمیں۔ آپ کو بعض کتابوں میں بھی مل جائے گا، بعض لیکچرز میں بھی مل جائے گا، دلائل دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن حقیقت حال جو ہے وہ اس کے برعکس ہے کہ ارسطوئی منطق اپنی اس قوت میں باقی ہے۔ دوسری طرف سے بھی آپ کو عرض کر دوں، پھر ایک نقطے کی طرف نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ دوسری طرف سے بھی مفکرین جو ارسطوئی منطق کے مدافع ہیں، دفاع کرتے ہیں، وہ بھی اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ جدید منطق کوئی جدید چیز نہیں لے کر آئی ہے۔ زیادہ سے زیادہ جو چیز اس کے اندر جدید ہے وہ یہ کہ
یہ جو صورت والی ایک بحث تھی، صورت میں بیان کرنا، قیاس کو صورت کے اعتبار سے بیان کرنا، منطق میں کم تھا، ارسطوئی منطق میں اجمالی صورت میں تھی. جدید منطق میں آ کے اس صورت کو تفصیل دے دی ہے. اجمال و تفصیل کا فرق ہے، کوئی بنیادی فرق نہیں ہے. مطلب وہی مطلب ہے کہ جو ارسطو بیان کرنا چاہتا تھا. ارسطو اس کو قضیوں کی صورت میں بیان کرتا تھا. مثلا اگر صورت قیاس کو بیان کرنا ہے تو وہ مادے کے ساتھ بیان کرتا تھا کہ سقراط انسان ہے، ہر انسان فانی ہے، اور پس سقراط کیا ہے؟ فانی ہے. جدید منطق جو ہے اس کو علامتوں کے ذریعے بیان کر رہی ہے، رموز کی شکل میں اس کو بیان کر رہی ہے. یہ ہم اس ارسطو منطق کے طرف سے، مدافعین کی طرف سے یہ دلیل دی جاتی ہے. دونوں طرف کی بات درست نہیں ہے. نہ جو کہتے ہیں کہ ارسطو کی منطق ختم، نسخ ہو گئی ہے. مثلا آپ کبھی بھی کسی یونیورسٹی کے جوان کے ساتھ بیٹھیں اور وہ جدید منطق پڑھا ہوا ہو تو ممکن ہے کہ آپ کو اس کا سامنا ہو جائے اور وہ آپ کو کہے کہ ارسطو کی باتیں کر رہے ہیں آپ، تو یہ ارسطو کی باتیں آپ ختم ہو گئی ہیں، دور ختم ہو گیا، آپ تو پرانی تاریخ میں زندگی گزار رہے ہیں، آپ جدید دور ہے، جدید منطق کا اس کو لے کر چلیں. تو حقیقت حال ایسا نہیں ہے، اور نہ ہی اس طرف سے. اصل میں بعض مشکلات دیکھیں مفکرین نے کہ جو ارسطوئی منطق کے ذریعے حل نہیں ہو رہی تھی. تو مفکرین نے بیٹھ کر یہ سوچا کہ اس کو ایک جدید انداز میں دیکھا جائے، جدید منطق کی تاسیس کی جائے کہ جو ان مشکلات کو حل کر سکے. یعنی انہوں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ ارسطوئی منطق ہر میدان میں بے فائدہ ہو گئی ہے، اب ہمیں جدید منطق کی ضرورت ہے. نا، منطق ارسطوئی اپنا کام کر رہی تھی لیکن بعض میدانوں میں مشکل حل نہیں کر رہی تھی. اب اس مشکل کو حل کرنے کے لیے پھر مفکرین نے کہا کہ یہاں اب جدید منطق کی ضرورت ہے. تو انہوں نے پھر اس کی تاسیس کی آگے. مثلا کیا کیا مشکل تھی؟ مثلا ان میں ایک بنیادی مشکل یہ تھی کہ ارسطوئی منطق جو ہے وہ موضوع اور محمول کے ساتھ گفتگو کرتی تھی. یعنی قضیے کو جب وہ ڈسکس کرتی تھی تو قضیے کو موضوع اور محمول کی صورت میں دیکھ کر اس کے بارے میں بات کرنا. مثلا قضایا کی اقسام بھی موضوع محور ہو کر بیان کرنا کہ موضوع کے اعتبار سے یہ قضیے کی قسم ہے، حمل کے اعتبار سے یہ قسم ہے. مثلا اس طریقے سے قضایا کی جو ہے وہ اقسام بیان کی جا رہی تھی. یعنی ہر قضیہ یہ بتاتا ہے ارسطوئی منطق میں کہ محمول کسی چیز میں پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا. مثلا یہ چیز جو ہے وہ، مثلا جیسے کہتے ہیں سقراط انسان ہے، اب سقراط موضوع ہے، انسان ہونا اس کا کیا ہے؟ محمول ہے. لیکن منطق جو ارسطوئی ہے وہ نسبتوں کے بارے میں بات نہیں کرتی. مثلا الف بے سے بڑا ہے، 5 3 سے بڑا ہے، 3 2 سے بڑا ہے. یعنی یہ نسبتوں والی جو بات ہے، منطق ارسطوئی اس کے بارے میں کوئی بحث نہیں کرتی. جدید منطق نے آ کر کیا کیا؟ اس ایک بحث، ایک باب کھولا جس میں ان نسبتوں پہ بات ہوتی ہے، جس کو منطق کیا ہے، جدید منطق کے جس کا تعلق جو ہے وہ نسبت کے ساتھ ہے. اس کو لے کر آتے ہیں. اسی طریقے سے چونکہ قدیم منطق کا زیادہ جو انحصار ہے وہ مادہ، یعنی صورت قیاس کو بھی مادے کی صورت میں بیان کرتے تھے، تو کسی نہ کسی زبان میں وہ ایک قضیہ استعمال کرتے تھے. مثلا عربی منطق ہے، عربی میں لکھی جا رہی ہے تو عربی قضیہ استعمال کرنا، اردو میں لکھی جا رہی ہے تو اردو کا جملہ استعمال کرنا. درست ہے. تو یہاں پر جو وہ الفاظ استعمال کرتے تھے نا، اس میں کچھ ابہام پایا جاتا تھا. مثلا یہاں پر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے یا، کہ اگر مثلا کوئی بندہ یہ کہے کہ یہ نوکری ان کے لیے ہے کہ جس کے پاس ماسٹرز کی ڈگری ہو یا 5 سال کا تجربہ ہو. اب یہاں یا آیا ہے، درست ہے. عربی میں یہاں او لگ جائے گا، اما و اما یا او.
ویسے اس طریقے سے آپ اس کو تعبیر کریں گے. تو یہاں کیا مراد ہے؟ یہاں دونوں میں سے ایک چیز ہے. اگر دونوں ہوں تو اور بھی اچھا. یعنی آپ اس قضیے سے کیا سمجھ رہے ہیں؟ نفی نہیں ہو رہی ہے کہ دونوں ہوں، اس کی نفی نہیں ہو رہی ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کم از کم ان دونوں میں سے کوئی ایک ہونی چاہیے. لیکن اگر دونوں ہوں گے تو قابل قبول ہوگا. مثلا یہ یا سے آپ ایک معنی یہ سمجھتے ہیں، لیکن ایک مرتبہ آپ سے کیا کہا جاتا ہے؟ آپ کہتے ہیں آپ چائے لیں گے یا کافی. درست ہے. اب یہاں یا کس چیز کا معنی دے رہا ہے؟ اوپر کا معنی نہیں دے رہا. یہاں پہ فقط یہ معنی سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ کو ایک ہی چیز ملے گی، یا چائے یا کافی. لیکن جب اوپر کہہ رہے تھے یا ماسٹر کی ڈگری یا 5 سال کا تجربہ، وہاں یہ معنی نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک ہی. اگر ماسٹر کی ڈگری نہیں ہے، 5 سال کا تجربہ ہے تو کام چلے گا. اگر 5 سال کا تجربہ نہیں ہے، ماسٹر کی ڈگری ہے، تب کام چلے گا. اگر اکٹھے ہو گئے تب بھی کام نہیں چلے گا نا. وہ کہتے ہیں اکٹھا ہو گیا تو اور بہتر. درست ہے. لیکن چائے اور کافی میں یہ نہیں ہے کہ چائے بھی آ جائے کافی بھی آ جائے تو یہ بہتر. نہ، وہاں کہتے ہیں یا چائے یا کافی. درست ہے. درست ہے. اب یہ کیا ہے؟ یہاں ابہام پایا جاتا ہے. اب ایک جملے میں یا استعمال ہوا ہے، کیا مراد وہاں پر مخاطب متکلم کی؟ آپ پریشان ہو جائیں گے نا. بعض جگہ پہ تو آپ سیاق و سباق دیکھ کے نتیجہ لے لیں گے، لیکن جہاں سیاق و سباق نہ ملا آپ کو، وہاں تو آپ پریشان ہوں گے کہ مثلا یہاں پہ کیا ہوگا. لہٰذا یہ ابہام پایا جاتا تھا. منطق جدید نے آ کر جب اس کو سمبولک کیا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ علامتوں کو استعمال کیا ہے آ کے، اب یہاں پر کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ ہر ایک کے لیے، ہر معنی کے لیے الگ ایک جو ہے وہ علامت ہے. جہاں پر دونوں اگر اکٹھے ہو جائیں مشکل نہیں ہے، وہاں پر ایک علامت ہے. جہاں پر فقط ایک کی ضرورت ہے وہاں کی ایک علامت ہے. تو وہاں پر اصلاً ذہن کا گڑبڑ ہو جانا، اشتباہ میں پڑ جانا، اس کا کوئی امکان باقی نہیں رہتا ہے. آپ نے بات کی جو ارسطوئی منطق ہے وہ موضوع اور معمول کے اعتبار سے ہے، جدید منطق وہ نسبت کے اعتبار سے. نہ، اس پہ بات کروں گا ابھی، اس کو بعد میں پھر سوال پوچھیے گا. ابھی میں فقط بتا رہا ہوں کہ منطق جدید کیوں وجود میں آئی ہے، مشکلات کیا تھی کہ ارسطوئی منطق کافی نہ رہی اور جدید منطق جو ہے وہ وجود میں آئی ہے. تو ایک مطلب جو ہے وہ یہ بیان کیا جاتا ہے. ایک اور جو بحث بیان کی جاتی ہے ارسطوئی اپنا جدید منطق کی ایجاد کے اندر یا اس کو بنانے کے اندر، وہ یہ کہ 19ویں صدی میں ریاضی دانوں نے محسوس کیا کہ ریاضی کی بہت ساری بنیادیں محض مفروضوں پر کھڑی ہیں اور ان کا کوئی ٹھوس منطقی ثبوت موجود نہیں ہے. مفکرین کے ایک گروہ نے یہ دعویٰ کیا کہ ریاضی در اصل منطق ہی کی ایک شاخ ہے اور تمام ریاضیاتی اصولوں کو خالص منطق سے اخذ کیا جا سکتا ہے. جب انہوں نے یہ دعویٰ کر دیا تو یہ دعویٰ ثابت کرنے کے لیے ارسطوئی منطق بہت محدود تھی، چونکہ ریاضیاتی مساوات کے ساتھ تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس کام کے لیے پھر انہوں نے کیا کیا؟ ایک جدید منطق کو بیان کیا. درست ہے. تو ریاضیاتی اس حوالے سے منطق ریاضی وہی چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. ایک اور جو محدودیت پائی جاتی ہے ارسطوئی منطق میں اور جدید منطق میں یہ محدودیت نہیں پائی جاتی، وہ یہ ہے کہ منطق قدیم میں ہم کیا کرتے ہیں، جو آپ نے قضیہ میں کیا پڑھا ہے؟ سور قضیہ. سور قضیہ کیا ہے کہ آپ مشخص کریں کہ آپ کی مراد موضوع کے کتنے افراد ہیں، تمام انسان مد نظر ہیں یا بعض. درست ہے. یہ بعض اور کل، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ سور. باؤنڈری جو لگا دیتے ہیں، یعنی مشخص کر دینا کہ کتنے افراد ہیں. افراد کو مشخص کرنا، عربی زبان میں اس کو سور کہتے ہیں. جی ہاں بھائی، یعنی مشخص کرنا اس کو. تو یہ منطق ارسطو میں فقط 2 ہی ہیں. یا آپ کہیں گے کہ کل انسان، یا آپ کہیں گے کہ بعض الانسان مثلا. اس کے علاوہ کوئی ہے؟ سورہ قضیہ کل و بعض کے علاوہ نہیں ہے. لیکن ہم
اپنی زبان میں، اپنے محاوروں کے اندر، اپنی گفتگو میں ایک جملے میں کئی سور استعمال کرتے ہیں. مثلا آپ ایک یہ جملہ دیکھیں کہ ہر عدد کے لیے ایک ایسا عدد موجود ہے جو اس سے بڑا ہے. یہ ایک جملہ ہے کہ ہر عدد کے لیے. اب یہاں پہ ایک سور کیا ہے؟ ہر آ گیا. ایک ایسا عدد موجود ہے. اب یہ ایک سور ہے، ایک ایسا. درست ہے؟ ایک ہی جملے میں دو سور استعمال ہو رہے ہیں. آیا منطق ارسطو میں ایسا ہے؟ ایسا نہیں. درست. اب اس کو کیسے حل کریں؟ منطق ارسطو کے قاعدے کے مطابق چلیں گے. آپ اس قاعدے کو حل نہیں کر، اس سے استفادہ نہیں کر سکتے. لیکن منطق جدید کے اندر جو ہے وہ انہوں نے اس مشکل کو جو ہے وہ حل کیا ہے. بات واضح ہوئی ہے؟ تو ایک وجہ منطق جدید کی طرف جانے کی یہ تھی. یہ بعض محدودیتیں، بعض جو پائی جاتی ہیں منطق ارسطوئی کے اندر، یہ سبب بنی کہ مفکرین آئیں اور ایک جدید منطق کی بنیاد رکھیں اور اس کے مطابق آگے بڑھیں. بہرحال اگر آپ تفصیلی کتابیں پڑھیں گے منطق جدید کی اس تاریخ کے اندر جدید منطق کی، تو اس میں آپ کو مزید اسباب جو ہیں وہ مل جائیں گے. میں نے خلاصے کے طور پہ چند اسباب آپ کی خدمت میں بیان کر دیے ہیں. ورنہ جس طرح میں نے تاریخ منطق ارسطوئی بیان کی ہے، اگر منطق جدید کی تاریخ بیان کی جائے، اگرچہ یہ ارسطو کی منطق جتنی عمر نہیں رکھتی ہے، یہ جدید ہے، یہ بہت زیادہ پرانی نہیں ہے، چند صدیوں کے اندر یہ آئی ہے یہ، لیکن ارسطو کی تو منطق ہزاروں سال کے اوپر جو ہے وہ محیط ہے، تو اس کی تاریخ لمبی ہے. لیکن بالآخر اس کے اندر بھی ایک تاریخ موجود ہے، طریقہ کار موجود ہے. چونکہ آہستہ آہستہ اس نے جنم لیا ہے بہت سارے اس کے شعبوں نے، تو وہاں پر تاریخ بیان ہونے کی ضرورت ہے. لیکن عرض کیا کہ اس کو پھر کسی اور مقام پر جو ہے وہ رکھیں گے، چونکہ یہ ایک مستقل موضوع ہے کہ یعنی اس کا عنوان یہ ہونا چاہیے تاریخ منطق ریاضی مثلا، تاکہ اس کے اندر پھر تفصیل سے اس میں ورود کیا جائے. لیکن ہم اس کو ایک ہی درس میں جو ہے وہ ختم کریں گے. منطق جدید جو ہے اس کی تعریف کیا کی گئی ہے؟ منطق جدید کسے کہتے ہیں؟ میں اس کی تعریف کر دوں، اگرچہ چاہتا تھا کہ اس کو آخر میں تعریف کروں، لیکن ابھی ایک تعریف کر دیتے ہیں پھر، تاکہ آپ کے ذہن میں پھر وہ سسپینس باقی نہ رہے بالآخر یہ ہے کیا چیز. تعریف جو اس کی گئی ہے، ظاہر سی بات ہے آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ایک علم کی تعریف کی مختلف جہات سے مختلف تعریفیں، تعبیریں مل جاتی ہیں. میں ایک عالم کی تعریف بیان کر رہا ہوں کہ جو منطق جدید کا ماہر تھا، اس نے یوں تعریف کی اس کی کہ منطق جدید وہ علم ہے جو اصول اور ضوابط کے ذریعے جملوں کی سوری ساخت یعنی صورت سے متعین فارمل سٹرکچر، سوری ساخت کا تعین کرتا ہے. منطق ریاضی یا منطق جدید ایک ایسا علم ہے جو اصول و ضوابط کے ذریعے جملوں کی سوری ساخت کا تعین کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ ایک جملے کی سوری ساخت کی بنیاد پر اس سے مزید کون سے جملے اخذ کیے جا سکتے ہیں. یعنی اگر پہلا جملہ سچ ہو تو باقی جملے بھی کیا ہوں گے؟ سچ ہوں گے. بات واضح؟ یہ اس منطق میں تو ہم نے کہا تھا کہ وہ منطق جو تھی ارسطو والی، تو وہ ایک آلہ تھی، علم نہیں کہا تھا ہم نے، کہ یہ علم ہے نہیں، ہم نے کہا تھا آلہ. یہ بھی آلہ ہی ہے، یہ بھی آلہ ہی ہے، چونکہ دیکھیں سوری ساخت کا تعین کرنا ایک آلہ ہے، وہاں علم اس معنی میں، یعنی اس معنی میں تو علم ہے نا کہ قواعد کا مجموعہ ہے، درست ہے، اس معنی میں تو علم ہے وہ، لیکن اپنی استدلال کی چونکہ یہاں پر صورت کو متعین کرنا ہے، صورت قیاس سے زیادہ ہمارا تعلق ہے اس اعتبار سے وہ علم نہیں ہم کہتے کہ یہ
مادے کے بارے میں، قضایا کے بارے میں بات نہیں کرتا. اگر اس معنی میں کوئی اس کو لے گا تو پھر یعنی اس میں عقائد کیا ہے، نظریات اس معنی میں ڈسکس نہیں ہوتے کہ مثلا جس طریقے سے مثلا فزکس میں ہے، جس طریقے سے کیمسٹری میں ہے، جس طریقے سے مثلا جو ہے وہ فلسفے میں ہے. یوں نہیں ہے علم، یہ درست ہے، ٹول کے طور پہ قواعد بیان کرتا ہے. تو یہ قواعد کا مجموعہ ہے، لہذا علم ہے. لیکن یہ قواعد کیا ہیں؟ پھر دوسرے علم کے لیے ہیں، اس وجہ سے یہ کیا ہے؟ اعلیٰ ہے، عالی علم ہے، یعنی کسی دوسرے کے لیے وجود میں آیا ہے. اگر وہ علم نہ ہوتا تو اس کے وجود کی ضرورت نہیں تھی. اعلی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ مقصود علم نہ ہوتا تو یہ اعلی علم بھی وجود میں نہ آتا. یہ مراد ہے اس کی. خوب، تعریف جب واضح ہو گئی، اب ہم تھوڑا مزید اس کے اندر گہرائی میں جاتے ہیں کہ منطق ارسطو اور منطق جدید میں کیا فرق ہے، تاکہ مطلب جو ہے وہ اور سمجھ میں آئے. اگر آپ منطق قدیم کو دیکھیں تو آپ منطق قدیم کو کتنے حصوں میں تقسیم کرتے تھے؟ دو حصوں میں، تصور اور تصدیق. تصور میں پھر آپ مقدماتی بعض بحثیں لے کر آتے تھے، جس میں آپ الفاظ کی بحث کرتے تھے، جس میں آپ کلیات خمس کی بحث کرتے تھے، درست ہے؟ اور پھر اس کے بعد تعریف کی بحث ڈسکس ہوتی تھی. اس کے بعد پھر تصدیق کا مرحلہ آتا تھا. تصدیق کے اندر پھر قضیے کو محور بنایا جاتا تھا، قضیے کی اقسام بیان کی جاتی تھی کہ قضیہ یا حملیہ ہوتا ہے یا شرطیہ ہوتا ہے. اس کے بعد پھر استدلال کی بحث شروع ہو جاتی تھی. قضایا کی اقسام بیان کرنے کے بعد پھر استدلال کے بارے میں آپ kہتے تھے کہ یا استدلال جو ہے یا قیاسی ہوگا یا استقرائی ہوگا یا تمثیلی ہوگا، یہ بیان کرتے تھے. پھر اس کے بعد قدیم منطق جو ہے وہ صنعت خمس، منطق مادہ میں داخل ہو جاتی تھی کہ مادے کے بارے میں اصول و ضوابط بیان کرنا، جس کو ہم صنعت خمس کہتے ہیں، جس میں برہان ہے، جدل ہے اور یہ ساری چیزیں لے کر آتے ہیں. لیکن اگر آپ منطق جدید کو دیکھتے ہیں تو ابھی تک جو مطلب سمجھ میں آیا، تعریف جو میں نے کی ہے، کیا تھی تعریف؟ کو لیتی ہے، اس سے پھر جملے معیار بناتی ہے، پھر اس سے دوسرے. تعریف کا محور کیا ہے؟ جملہ، قضیہ. یعنی منطق جدید کس سے سروکار رکھتی ہے؟ قضیہ سے. بس پہلا فرق کہ منطق ارسطو کے اندر تصورات کو ڈسکس کیا جاتا ہے، لیکن منطق جدید میں فقط قضایا سے بحث ہوتی ہے. اسی وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ منطق جملوں کی منطق ہے، پراپوزیشنل لاجک ہے یہ، کیونکہ منطق کو پراپوزیشن کہتے ہیں. درست ہے؟ جملوں کے بارے میں اس نے بات کرنی ہے. البتہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جدید مباحث میں الفاظ کی بحث پر توجہ نہیں دی گئی ہے. یہ تقسیم کر دے کہ الفاظ کی بحث اب اس جدید منطق کا موضوع نہیں رہا، کہیں اور بحث ہو. مثلا الفاظ کی بحث کو کیا ہے؟ فلسفی آف لینگویج کے اندر بحث ہوتی ہے، مثلا فلسفہ زبان میں بحث ہوتی ہے. کلیات خمس کی بحث فلسفے کی ذمہ داری ہے. جدید منطق کہتی ہے کہ میرا کام قضیوں کو مرتب کرنا، اس کے اصول بیان کرنا کہ ایک سچے قضیے سے دوسرے سچے قضیے کیسے آپ نے نکالنے اور کیسے استدلال کرنا ہے. اس نے اپنے آپ کو قضیے پر فوکس کیا ہوا ہے. جملوں کے آپس میں ارتباط کیسا ہے، نسبتیں کتنی قسم کی ہوتی ہیں، روابط کتنے قسم کے ہوتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں اس میں بیان کیا ہے. دوسری چیز جو پائی جاتی ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ جملوں کی صورت بندی، یہاں پر بھی اختلاف پایا جاتا ہے منطق ارسطوئی کے اندر اور منطق جدید کے اندر. دونوں منطق جملوں کی دستہ بندی کرتے ہیں
जुमला बंदी उसकी सूरत बंदी करते हैं। मसलन वो कहते हैं कि जैसे आपको बताया कि कदीम मंतिक जो है वो क्या करती है, कहती है कजिया या हमलिया होगा या शर्तिया होगा, ये एक सूरत बंदी है। फिर आप जो हैं वो क्या करते हैं, इस कजिया हमलिया को क्या कहते हैं, इसको तकसीम करते हैं। आप कहते हैं कि बाज औकात कजिए का मौजू एक शख्स है तो ये कजिया शख्सिया हो जाएगा, और बाज औकात इस मौजू क्या है, कुल्ली है, लेकिन वो अपने मफहूम के एतबार से मद्देनजर है, अपने मसादीक के एतबार से मद्देनजर नहीं है, क्या हो जाएगा, कजिया तबीहिया हो जाएगा। और फिर क्या है, आप मौजू के एतबार से देखते हैं, मसादीक को देख रहे हैं लेकिन उसकी तादाद मुशख्खस नहीं की है, वो क्या है, कजिया मुहमला हो जाएगा। और अगर आप मसादीक को देख रहे हैं मौजू के मफहूम के जरिए लेकिन उसकी तादाद मुअय्यन कर दी है तो वो कजिया महसूरा हो जाएगा। अब देखें यहां पर ये 10 जुमले की सूरत बंदी मौजूद है, बाकायदा उसको मुशख्खस किया जा रहा है। इसी तरह एक और तकसीम क्या करते हैं आप कहते हैं कि कजिया या मुजबा होता है या सालबा होता है। कजिया शर्तिया को फिर आप तकसीम करते हैं कि कजिया शर्तिया या मुत्तसिला होता है या मुनफसिला होता है। ये आगे जुमला बंदी पाई जाती है। लेकिन मंतिक जदीद की जो जुमला बंदी है ना वो डिफरेंट है अरस्तुई मंतिक की निस्बत। दुरुस्त है। मंतिक जदीद में क्या होता है, यहां पर इस जुमले को मुख्तलिफ लेयर्स के अंदर दस्ताबंदी की जाती है। मसलन क्या है, उसमें आकर यह कहा जाता है कि हसन आया, दुरुस्त है। अगर आप हसन आया मंतिक अरस्तू की नजर में देखें तो वो इसको तहलील करके बताएगा कि हसन जो है वो मौजू है और आना क्या है, उसकी खबर है, महमूल है उसकी, दुरुस्त है। ये मौजू है या महमूल है, यानी मौजू महमूल की शक्ल में आपको तहलील करके देगा। लेकिन जदीद मंतिक के अंदर क्या है, वो फकत जुमला ही मद्देनजर रखेंगे, उसको मौजू महमूल में तकसीम नहीं करेंगे। तो इससे गरज ये नहीं है कि हसन आया क्या है, यहां हसन आया एक जुमला है और हमारा वास्ता इस एक जुमले से ही है, इसके हुक्म के बारे में हमने डिस्कस करना है। फिर इसके बारे में वो अलामतें बना देंगे कि हसन आया के लिए क्या अलामत होनी चाहिए, रजा आया उसकी रजा ने बात की इसके लिए क्या अलामत होनी चाहिए। ये एक मतलब। अगले मरहले में फिर वो क्या करते हैं, जुमलों के दरमियान जो रवाबित पाए जाते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं फिर उसको, यानी जुमला एक ही है, अब उसको रवाबित में आकर देखना शुरू कर देते हैं। मसलन कहा जाता है कि अली आया एक जुमला है, रजा ने बात की ये एक जुमला है, यूनिवर्सिटी में पढ़ता है ये एक जुमला है, दुरुस्त है। तो अब यहां पर रवाबित की बात, अब जुमलों में ये रवाबित कैसे पैदा होते हैं तो यहां पर ये बयान करते हैं, कभी ये रवाबित शर्ती होते हैं। बस आप कहते हैं कि अगर अली यूनिवर्सिटी में पढ़ता तो रजा बात करता। अब यहां राबते के उन्वान से देखा जा रहा है, कजिए के एतबार से नहीं देखा जा रहा। मंतिक अरस्तू में कजिए को तकसीम, कजिए को दस्ताबंदी करते हुए उसको शर्तिया व हमलिया में बयान किया जा रहा था। लेकिन यहां पर क्या है, जुमले के राबते के उन्वान से देखा जा रहा है, यानी राबते की किस्म एक क्या है, शर्ती होना है। उधर भी तो अगर निस्बत की बात होती है ना, निस्बत क्या है, इत्तसाली है या इनफसाली है, कदिये में निस्बत के एतबार से तकसीम होती है, तो ये भी तो निस्बत के एतबार से राब्ता। बाज जो है इनके अंदर शबाहतें पाई जाती हैं, लेकिन फोकस की बात हो रही है यहां पर, ये राबते के उन्वान से हुक्म बयान कर रहे हैं, जुमले के एतबार से नहीं। यहां पे ये मंतिक इसीलिए कहते हैं ये बाब जो है कौन सा है, राबते की मंतिक है, ये रवाबित की मंतिक, जुमलों के दरमियान जो राबता होता है। कहते हैं बाज औकात जो है वो राबता अतफी होता है, आतफ के जरिए, दुरुस्त है। अब ये राबता अतफी जो होता है ये मंतिक कदीम में है, राबता अतफी शर्ती है,
لیکن عطفی نہیں ہے. اور راضی ہوئی ہے؟ یہ تھوڑا وسعت دی ہے منطق جدید نے آ کر. یعنی اگر عطفی رابطہ ہو، مثلا کہیں کہ رضا بات کرتا ہے اور علی جو ہے وہ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، منطق ارسطو کو دے دیں، وہ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر پائے گا، کیونکہ اس کے نزدیک تو یا حمل ہے، حملیہ ہے ایک رابطہ، اس کے اعتبار سے قضیہ حملیہ پایا جاتا ہے، یا رابطے کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ شرطی ہے. درست ہے؟ یہ عطفی رابطہ تو اس کے اندر پایا نہیں جاتا تھا. درست ہے؟ ایک یہ مطلب. دوسرا، منطق ارسطو نے قضیے کو موجبہ اور سالبہ یعنی قضیے کی قسم بنائی ہے. قضیہ یا موجبہ ہوتا ہے یا سالبہ ہوتا ہے، لیکن جدید منطق میں اس سالب کو جو ہے وہ رابطے کا حکم بیان کیا ہے. درست ہے؟ کیسے؟ مثلا آپ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک رابطہ یہ بیان کریں گے اس کو کہ رضا نہیں پڑھتا. درست؟ اس کو آپ کیسے بیان کریں گے؟ ایسا نہیں ہے کہ رضا پڑھتا ہے، یعنی رابطے والی صورت بیان کریں گے آپ اس کو، یعنی ربط کے عنوان سے اس کو دیکھا جا رہا ہے. پس منطق قدیم میں قضایا موجبہ اور سالبہ قضیوں کی اقسام میں سے ہے. یعنی جس طرح آپ کسی قضیے کی نسبت مثبت حکم لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ علی آیا، اسی طرح آپ قضیہ سالبہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ علی نہیں آیا. لیکن منطق جدید میں سالبہ جملے خود ایک رابطے کے طور پر شمار ہوتے ہیں، یعنی یہ رابطے کی پھر صفت بن جائے گی. اس لیے منطق جدید میں یہ کہنے کی بجائے کہ علی نہیں آیا، یوں کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ علی آیا ہو. یہاں پھر ایسا نہیں ہے آپ کے لیے ایک رابطے کے طور پر کام کرتا ہے اور مثبت جملے کے شروع میں آتا ہے. پس وہ قضیہ سالبہ اور موجبہ ہونے قضیے کی اقسام، وہ منطق جدید میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے. پس منطق قدیم منطق میں ہم قضیوں کو حملیہ اور شرطیہ میں تقسیم کرتے ہیں. منطق جدید میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ پہلی طے ہے، یعنی پہلی لیئر ہے کہ جس میں ہم ایک جملے کو فرض کرتے ہیں اور ایک اگلا قدم جو بڑھاتے ہیں جس میں ہم جملوں کے باہمی روابط کو دیکھتے ہیں. اور ابھی تک ہم نے تقریباً 4 رابطوں کی بات کی ہے. ایک رابطہ شرطی ہے، ایک رابطہ عطفی ہے، ایک رابطہ جو ہے وہ نقض کا ہے. یعنی 3 رابطوں کی جو ہے وہ ہم نے بات کی ہے یہاں پر. اور روابط بہت زیادہ ہیں اور یہ منطق ارسطو میں اتنی گنجائش نہیں ہے. حد واضح؟ فرق محسوس ہو رہا ہے کہ ایک الگ منطق ہے. پھر آگے چل کے ایک جو کام کرتا ہے، یہ تھوڑی شباہت بھی پائی جائے گی یہاں پر، وہ یہ کہ یہاں اب جملے کے اجزاء کے بارے میں بات کرتا ہے. وہ مثلا جب آپ کہتے ہیں کہ رضا بات کرتا ہے، اس جملے پر اگر آپ غور کریں گے تو آپ اس کے 2 جز بنا دیں گے. درست ہے؟ اس کو 2 جز کے اندر لے آئیں گے. اجزاء پہ بات کرنا، جیسے موضوع معمول والا بھی جز کے ساتھ ہے کہ آپ قضیے کے جز جو ہے وہ بنا دیتے ہیں. بہرحال یہ ایک مطلب تھا. اب اس کو حل کرنے کے لیے ایک مثال جو ہے وہ لیتے ہیں تاکہ مطلب تھوڑا سا اور ذہن کے قریب، اور بات ہم اپنی ختم کرتے ہیں. وقت میرا حال کافی ہو گیا ہے، اس کو جلدی جلدی بیان کر کے تاکہ آج یہ اختتام پذیر ہو جائے ہمارا، پھر ہمیں دوبارہ واپس جو ہے اس کی وضاحت کی ضرورت نہ پڑے. ایک مثال ہم یہ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک مثال ہے کہ سونے کا پہاڑ بھاری ہے. سونے کا پہاڑ بھاری ہے. اس جملے کے بارے میں فلسفہ بھی بات کرتا ہے. مثلا فلسفہ اس کو کیا دیکھتا ہے آگے، مثلا وہ اس طرح آ کے تحلیل کرتا ہے کہ سونے کا پہاڑ بھاری ہے، تو اس میں چند نقطے سامنے آتے ہیں. اور ایک بات یہ کہ یہ جملہ سچا ہے. ہر بندہ جس کو بھی آپ بتائیں گے
وہ کہے گا کہ سونا چونکہ وزن رکھتا ہے نا، تو سونے کا پہاڑ کیا ہوگا؟ بھاری ہوگا. تو جملہ کیا ہے؟ سچا. لیکن دوسرا نقطہ جو ذہن کے اندر آتا ہے وہ یہ کہ سونے کے پہاڑ کا کوئی وجود نہیں، چونکہ سونا پہاڑ کی طرح نہیں ہوتا، وہ تو مٹی کے اندر ہوتا ہے، درست ہے. تو اب اس کا تو خارجی وجود نہیں ہے. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سچا ہے اور درست ہے، سچا ہے قضیہ، دوسری طرف سے اس کا وجود ہی نہیں ہے. اور محمول تو آپ ثابت ہی تب کر سکتے ہیں کہ جب موضوع ہو. تو اب فلسفے نے اس کو حل کرنے کی کوشش کی. فلسفے نے کہا کہ ہم جو ہے نا تحقق رکھنا، موجود ہونا دو قسم کا ہے، ایک مرتبہ خارجی اور ایک مرتبہ ذہنی. ٹھیک ہے سونے کا پہاڑ جو ہے وہ خارج میں نہیں ہے لیکن ذہن میں ہے، ہم اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ سونے کا پہاڑ جو موضوع ہے وہ وجود رکھتا ہے اور یہ قضیہ جو ہے سچا ہے اور وجود بھی رکھتا ہے کیونکہ اس کا مفہوم ہمارے ذہن کے اندر موجود ہے. فلسفہ جو ہے وہ اس کو اس طریقے سے حل کرتا ہے. ملا صدرہ نے اس کو کیسے حل کیا ہے؟ ملا صدرہ نے بڑے خوبصورت اس کو حل کیا. وہ کہتے ہیں کہ یہ ظاہر میں قضیہ حملیہ ہے، ظاہر میں، لیکن حقیقت میں قضیہ شرطیہ ہے. درست ہے؟ یعنی آپ نے ظاہر میں بنایا ہے قضیہ کہ سونے کا پہاڑ بھاری ہے، لیکن حقیقت میں یہ قضیہ کیا ہے کہ اگر کوئی سونے کا پہاڑ ہو تو وہ بھاری ہوگا. حقیقت یہ ہے اس کی. درست ہے؟ تو فلسفہ اس کو ملا صدرہ نے اس کو اس طریقے سے. اب اگر ہم اس کو جدید منطق کے ماہرین کو دے دیں، مثلا رسل جو ہے وہ ایک منطق جدید کے اندر اہم کردار ہے. رسل برٹن رسل ہے. راسل یعنی رسل، الف نہیں ہے اس کے اندر. رسل اس جملے کے بارے میں کہتا ہے کہ سونے کا پہاڑ بھاری ہے، در حقیقت اپنے اندر ایک ساتھ کئی جملے رکھتا ہے. پہلا جملہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک چیز ہے اور وہ چیز سونے کا پہاڑ ہے. یہ ایک قضیہ، اس ایک قضیے سے تین قضیہ نکالے گا. یہ ایک قضیہ کیا ہے کہ ہمارے پاس ایک چیز ہے کہ جو کیا ہے؟ سونے کا پہاڑ ہے. دوسرا، وہ چیز صرف اور صرف ایک چیز ہے، کیونکہ ہم سونے کا ایک پہاڑ کی بات کر رہے ہیں نا، اس کا ایک حکم کیا ہے؟ ایک ہونا. تو یہ ایک الگ جملہ ہے. تیسرا جملہ کیا ہے؟ وہ چیز جو سونے کا پہاڑ ہے وہ بھاری ہے. یعنی رسل نے آ کر ہمارے پاس یہاں تین جملے ہیں، اس نے کہا کہ یہ تین جملے ہیں، ان میں سے ہر ایک اپنا ایک حکم بیان کرتا ہے. اور واضح اس کو کہتے ہیں پراپوزیشنل لاجک، جملوں کی منطق. جملوں کو اس طریقے سے کثرت میں لا کر اس کے الگ الگ احکام بیان کرنا، یہ جدید منطق کا کام ہے. ارسطو کی منطق میں ایسا نہیں ہوتا. پر یہ تو تھا اس کا مختصر تعارف. ابھی تو ہم بحث میں داخل نہیں ہوئے ہیں، اور داخل ہونے کے لیے مہارت چاہیے اچھی خاصی. لیکن میں اس کو جلدی ان کے جو بعض تقسیم ہیں منطق جدید کی، وہ آپ کی خدمت میں بیان کر دوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ کون کون سی منطق موجود ہے. مثلا ایک منطق پراپوزیشنل لاجک کہتے ہیں، منطق جملہ. ایک ہے منطق محمولات، پریڈیکیٹ لاجک، محمولات کی منطق، یعنی وہاں محمول کے بارے میں بحث ہوتی ہے. ایک کیا ہے؟ منطق نسبت، لاجک آف ریلیشنز، یعنی روابط اور نسبت کے بارے میں بات ہوتی ہے. منطق انہمانی یعنی لاجک آف آئیڈینٹی، یہ بھی روابط اس سے ملتی جلتی ہے. ایک ہے منطق موجہات، موڈل لاجک، یا DAL ہے، DEL نہیں ہے، موڈل لاجک جو ہے. اس طرح اور ساری اس کی اقسام ہیں بہت ساری. اگر میں اس کو اس طریقے سے بیان کروں نا، آپ ذرا اس کو ملاحظہ کریں، تیزی سے بیان کروں گا، لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ
منطق جدید ابھی آپ کو کوئی پڑھانے والا نہیں ہے، لیکن حتماً اس کو انٹرنیٹ کے ذریعے حاصل کرنے کی کوشش کریں. ایک اچھا علم ہے اور آپ کے دور میں یہ علم اور زیادہ ابھر کے سامنے آئے گا. آپ جوانوں کے ساتھ جب بیٹھیں گے یا گفتگو کریں گے، یا آپ ایک بڑی اپنی ایک نگاہ رکھتے ہیں، علمی یونیورسٹیوں کے اندر جا کر گفتگو کا ارادہ رکھتے ہیں، تو اس علم سے نابلد رہنا، جہالت اچھی چیز نہیں ہے. تو ہم منطق کی دو بڑی شاخیں ہیں، ایک ہے منطق سوری اور ایک ہے منطق غیر سوری. کلی کر دیں اس کو. منطق سوری کو پھر تقسیم کیا جاتا ہے منطق قیاسی اور منطق استقرائی. منطق قیاسی کو پھر تقسیم کیا گیا ہے منطق قدیم اور منطق جدید میں. درست ہے؟ کیونکہ قیاس سے تعلق ہے منطق جدید کا، تو لہذا قیاس منطق قیاسی کے اندر آ کے دو منطق بن جاتی ہیں، ایک منطق ارسطو منطق قدیم اور ایک منطق جدید. منطق جدید جو ہے پھر اس کی قسمیں بنتی ہیں، یا وہ منطق ریاضی ہے یا منطق فلسفی ہے. منطق ریاضی کے جس کی بھی بات کر رہے تھے، منطق فلسفی پہ ہماری ابھی بات نہیں ہوئی ہے، یہ بھی ایک الگ میدان ہے. اس کے اندر کئی منطقیں پھر وجود میں آتی ہیں. اور پھر آگے چل کے جو ہے وہ پھر منطق موجہات ہے، منطق زمان ہے، منطق تکلیف ہے، منطق امر ہے، منطق سوال ہے، منطق شناخت ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پھر کلاسک منطق جو بنتی ہے، کلاسک لاجک جو ہے، اس کی دو اہم شاخیں بنتی ہیں. ایک پروپوزیشنل لاجک جس کو منطق جملہ کہا ہے، اور ایک پریڈیکیٹ منطق جس کو ہم نے منطق محمولات کہا ہے، کہ جو جملے کے اندر موضوع اور محمول کی ساخت پر بات کرتا ہے. اب جب منطق محمولات میں جب ہم داخل ہوتے ہیں تو پھر اس کی نیچے تقسیمیں بنتی ہیں. درست ہے؟ تو یہ اتنی ساری شاخیں ہیں جدید منطق کی، تفصیلی ترین علم ہے. یہ نہیں اب ایک دو جلدوں کے اندر، مثلا ایران کے اندر اب یہ یونیورسٹیز کے اندر پڑھائی جا رہی ہے، اور متعدد کتابیں جو ہیں ایران میں فارسی زبان میں لکھی جا چکی ہیں، اور وہ فارسی زبان میں تو بلکہ لیکچر موجود ہیں. یعنی اگر آپ لوگوں کو فارسی آ گئی تو آپ منطق جدید کو سیکھ سکتے ہیں. مختلف اساتید اس کو تدریس کر رہے ہیں، چونکہ یونیورسٹی میں رائج ہے. یہ جو چیزیں یونیورسٹی میں رائج ہو جاتی ہیں تو پھر وہ آہستہ آہستہ اس کے اوپر کتاب، اور متعدد کتابیں ترجمہ بھی ہو چکی ہیں اور لکھی بھی جا چکی ہیں. تو قابل استفادہ ہے. لیکن وہی عرض کیا، تھوڑا ریاضیاتی ذہن چاہیے، اس کے اندر ہمت چاہیے. لیکن اگر تھوڑی سی ہمت کر جائیں گے تو یہ چیزیں کوئی اتنی زیادہ مشکل نہیں لگیں گی. ریاضی میں بھی اگر آپ تھوڑی سی محنت کرتے ہیں تو پاس ہو جاتے ہیں اور چیزیں بھی حل ہو جاتی ہیں. تو یہ بھی حل ہونے والی چیز ہے، کوئی اتنی مشکل نہیں ہے. بہرحال یہ ہمارا ایک دورہ تھا منطق کا. منطق جدید میں پھر میں وہ شخصیات تک نہیں پہنچ پایا، وقت ختم ہو گیا ہے. کہ منطق جدید مثلا لائبنیز سے شروع ہوتی ہے، لائبنیز سے پھر اس کے اندر جو اہم ترین بندہ ہے وہ فریگے ہے، رسل ہے. درست ہے؟ یہ مختلف اس کے لوگ جو ہیں وہ اس منطق جدید کو آگے بڑھانے والے، اس کو ترقی دینے والے موجود ہیں. بہرحال ایک اپنی اپنی ان کی ایک تاریخ ہے، اس میں وقت نہیں بچ پایا. آپ خود جو ہے وہ اس کو دیکھ لیں گے. اور یہ تاریخ علم منطق کا دورہ ہمارا یہاں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے. انشاءاللہ باقی پھر ایک جدید موضوع کو شروع کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.